السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، چاہے آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ انا بے شک، بلا شبہ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کافرو کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالی نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ میرے پیارے سامعین و سامعات، سورہ البقرہ اس کی پہلی 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کی صفات بتلائیں، اور ان تلاوت شدہ 2 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ اس سے آگے کی آیات میں اللہ تعالی منافقوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں ان تینوں قسم کے لوگوں کا ذکر اس لیے فرمایا، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے اندر ایمان والوں کی جیسی صفات پیدا کر لے، اور جو ناکامی سے بچنا چاہتا ہے کافروں اور منافقوں کے کرتوتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم۔ علی بن ابو طلحہ رحمہ اللہ ابن عباس سے اس آیت کے تعلق کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ تمام لوگ دولت ایمان حاصل کر لیں، تمام لوگ ایمان اور ہدایت کی دولت کو قبول کر لیں اور حق اور سچ کی پیروی اختیار کر لیں۔ تب اللہ رب العالمین نے ان آیات کے ذریعے سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا کہ دولت ایمان سے صرف وہی لوگ بہرہ مند ہوں گے لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں سعادت و کامرانی لکھ دی گئی، اور جن کے مقدر میں شقاوت ہے، محرومی ہے، بدبختی ہے، وہ گمراہ ہی رہیں گے، گمراہ ہوں گے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ اس کے متعلق مفسرین نے کہا کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی، شیطان نے ان کو اپنے قابو پر لیا اور اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ میرے پیارے سامعین و سامعات، بظاہراً ابو جہل کی آنکھیں موجود تھیں، ابو لہب کی آنکھیں موجود تھیں، اور آنکھیں اور کان یہ کام بھی کرتے تھے، لیکن حق کو قبول نہ کیا اور اندھے کے اندھے رہے، آنکھیں رکھ کر بھی بہرے بنے رہے، کان رکھ کر بھی۔ اور یہ کس لیے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی کے اندر اتنے بڑھ گئے کہ پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ پڑ گیا۔ اور اس کے تعلق سے امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ گناہ دلوں کا احاطہ کر کے دلوں کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھتے جاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہگار کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ گنہگار باز آ جائے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، یعنی وہ جو کالا سیاہ نقطہ ہوتا ہے وہ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے دور ہوتا ہے اور دل اسی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو ان کے اعمال اور کرتوت ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 3334، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن بتلایا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی پڑھتا ہے، اللہم انت ربی پڑھتا ہے، رب اغفر لی پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی پڑھتا ہے، جب بندہ اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھتا ہے، جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ نقطہ، کالا نقطہ جو گناہ کی وجہ سے لگا تھا، یہ دور ہوتا ہے اور دل پھر سے چمکنے لگتا ہے۔ اور جب بندہ دوسری مرتبہ میں گناہ کرتا ہے پھر پہلے سے بھی بڑا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے ہم گناہ کرنے سے خود کو بچائیں۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں تاکہ دل ہمارا سفید رہے
اور اگر دل گناہ گر کر کر کے کالا بن جاتا ہے تو پھر یہی وہ زنگ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طرح آمش بیان کرتے ہیں کہ امام مجاہد نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے، یہ جو ہماری ہتھیلی ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی چھنگلیاں چھوٹی انگلی بند کر کے دکھائی اور فرمایا اس طرح بندہ جب مزید گناہ کرتا ہے اس کا دل سمٹنے لگتا ہے۔ دوسری انگلی بند کی، پھر پانچویں انگلی بند کر کے دکھائی تو پوری انگلیاں بند کرنے کے بعد جیسے ہتھیلی سمٹ جاتی ہے، اسی طرح بندہ گناہ کرتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل سمٹ جاتا ہے، اور پھر جب پورا دل ہی سمٹ جاتا ہے تو اس پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو پورا جسم درست، الا وہی القلب، اور وہ ٹکڑا دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع۔ پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیں اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2140، ابن ماجہ حدیث نمبر 199، اور اسی طرح صحیح ابن حبان۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 144، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، فرمایا دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی تنکے ہو۔ جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوگا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہوگا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو چٹان کی طرح سفید اور جب تک آسمان زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا پھر دل کالا سیاہ ہوگا اور وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی صاف اور پاک رکھیں اور اپنے باطن کو بھی، اپنے دل کو بھی۔ ہم ظاہری صورتحال اچھی بنا کر لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر ہمارے دل کے اندر بیماری ہے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس لیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ رب ہمارے دلوں کے اندر موجود کو جانتا ہے، وہ رب ہماری شارگ سے زیادہ قریب ہے اپنی صفات سے۔ تو وہ اللہ جو ہمارے سینے میں ہے ہمارے دل کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے تعلق سے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور صحیح مسلم ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر إلى قلوبكم
واشار باصابعه الى صدره۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2564۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یقیناً اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا جیسے ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یا ہم لوگوں کو اپنی شکلوں سے، اپنی صورتوں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ شکلاً جو ہے وہ لباس جبریل پہنا ہوا ہوگا لیکن اصلاً اندر ابلیس چھپا بیٹھا ہوگا۔ تو لوگوں کو تو ہم دھوکہ میرے بھائیوں دے دیتے ہیں اپنی شکلوں سے، اپنے جسموں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو یا تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ہاں پھر کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل سینے میں ہوتا ہے۔ یہ اوپر چمڑی ہے، نیچے گوشت ہے، اس کے بعد یہ پسلیاں ہیں، اور ان کے نیچے کہیں جا کر پھر دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتا ہے؟ دل میں دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارا ظاہر بھی درست ہو، ہمارا باطن بھی درست ہو۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنا ظاہر شو کر کے نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کائنات کے پروردگار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور ہمارا اندر بھی ٹھیک ہو۔ اور پیارے بھائیوں، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش رکھیں، اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جب کان سن تو رہے ہوں مگر ایسا ہو کہ جیسا کوئی بندہ بہرا ہے، آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں مگر دیکھنے کے باوجود اندھے نہ بنے، دل تو سینے میں موجود ہے، خون تو پمپ کر رہا ہے، باڈی میں خون لے رہا ہے، آگے خون دوبارہ دے رہا ہے، لیکن یہ کہ حق بات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اس سٹیج سے بچائیں کہ ہمارے اوپر نصیحت اثر انداز ہونا ختم کر دے، ہمارے اوپر نصیحت کا اثر انداز ہونا ختم ہو جائے۔ اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ مومنوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن سنیں، تو رب تعالیٰ کے خوف سے اور امید پر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں سنایا جائے تو قرآن ہمارے دل پر اثر کرے۔ اپنے آپ کو اس مرحلے سے، اس صورتحال سے بچائیں کہ ہمیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ایکول ہو جائے، برابر ہو جائے، بلکہ جب ہمیں ڈرایا جائے، اللہ کا قرآن سنایا جائے، نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی جائیں، جہنم کا بتایا جائے، ہمارے جسم میں کب کبھی طاری ہو، ہمیں خوف آئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اور جب جنت اور جنتی کی حوروں اور جنت کی نعمتوں کے متعلق بتایا جائے تو ہمارے دل میں جنت کا شوق اور اشتیاق پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ نصیحت ہمارے اوپر اثر کرنا ہی چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔